اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہیں خاص طور پر ان کا ذکر آیا عقائد کے باب میں ضمناً اور بد مذہبوں کی رد و ابطال کے لیے. چلیے یاد رہے کہ خلفائے اربعہ فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بشارت مشہور ہے، اور عشر مبشرہ کی بھی بشارت حد شہرت تک پہنچی ہے. اور جو غیر صحابہ جن کے بارے میں بشارتیں نہیں آئیں ان کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ مومنین و مسلمین جنتی ہیں. اہل بدر یعنی عشر مبشرہ کی فضیلت بدری اصحاب کے لیے ہے جو عشر مبشرہ کی ہے. اہل بدر 313 اصحاب ہیں، وہ سب کے سب قطعی طور پر جنتی ہیں، کیونکہ ان کی شان میں فرمایا گیا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر کو مطلع فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا کہ جو چاہو کرو، بے شک میں نے تم کو بخش دیا. تو گویا کہ جتنے اہل بدر ہیں سب کے سب کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا کہ لن يدخل اللہ النار رجلا شہد بدرا والحدیبیہ، یعنی اللہ تعالیٰ بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کو ہرگز جہنم میں داخل نہ کرے گا. تو گویا کہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والے جتنے بھی صحابہ ہوں، چاہے وہ شہید ہوں یا نہ ہوئے ہوں، سب کا جنتی ہونا یقینی ہوا. اہل بدر کے بعد اہل احد کی غزوہ احد میں جو لوگ شریک ہوئے، جو 4 ہجری میں واقع ہوا، ان کی فضیلت ہے. اس کے بعد اہل بیعت رضوان یعنی غزوہ احد میں شریک ہونے والوں کے بعد فضیلت اہل بیعت رضوان کی ہے. اور اہل بیعت رضوان وہ مشہور بیعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں سے ہوئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ سورہ فتح کی اس آیت میں ذکر کیا گیا. اور حدیث پاک میں ان کی فضیلت یہ بیان فرمائی لا يدخل النار احد بایعنی تحت الشجرہ، کہ جس نے میرے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل ہیں. ان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے. خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کسی بھی صحابی کا ذکر ہو تو خیر اور بھلائی کے ساتھ کرنا فرض ہے. سب کے سب اہل خیر و صلاح ہیں اور سب کے سب عادل ہیں. میرے نبی نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. کبھی بھی صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ غلط طریقے پہ نہ لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، ہرگز میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اس لیے کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس کی نہ فرض قبول ہوگی نہ اس کی نفل قبول ہوگی. اگر وہ حرم میں کھڑا ہو کر میزاب کے نیچے حتیم و کعبہ کے درمیان میں بیٹھ کر کے بھی وہ دعا کرے گا تو قبول نہیں ہوگی. میرے نبی نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو اپنی زبان روک رکھو کہ کہیں کچھ غلط منہ سے تمہارے نہ نکل جائے. میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اداهم فقد ادانی ومن ادانی فقد اذى الله ومن اذى الله فیوشک ان یاخذه.
میرے نبی فرماتے ہیں کہ خبردار اللہ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں، یاد رکھو ان کی عزت کرو، میرے بعد ان کی عزت کو نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض کرے گا تو مجھ سے نفرت کی وجہ سے نفرت کرے گا، جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ اس کا مواخذہ کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا رب کی بارگاہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابی کے مٹھی بھر جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے صحابہ کا ذکر جب بھی ہو بھلائی کے ساتھ ہو۔ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت یعنی بری عقیدت، برا عقیدہ رکھنا، بد مذہبی و گمراہی، وہ استحقاق جہنم ہے۔ اگر کسی صحابی کے ساتھ ادنا سی بے ادبی سوء ادب ہوا تو یہ کیا ہے؟ صدر شریعہ فرماتے ہیں یہ بد مذہبی ہے، گمراہی ہے، جہنم کا مستحق ہوگا وہ پاکستان کا ہے، بہت پاکستان پاکستان چلاتے ہیں نا، وہ کیا حنیف قریشی، لوگوں نے اس کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہہ دیا۔ اب ایسے لوگوں کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، نالائکوں۔ تو یہ گمراہی ہے، جہنم کا مستحق ہوگا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو ان سے نفرت کرے گا تو مجھ سے نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا، بغض ہے۔ فرماتے ایسا شخص رافضی ہے، ایسا شخص جو کسی صحابی سے ذرہ برابر بھی تھوڑا سا کچھ رکھے تو ایسا شخص رافضی ہے۔ اب نہیں مانتے تھے تاج الشریعہ کی باتیں تو کم سے کم طاہر پادری کی حقیقت تو دیکھ لو، جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بہت میٹھے انداز میں تھوڑی کمیاں بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی شیعہ رافضیوں سے کم نہیں ہے طاہر پادری، ایسا شخص رافضی ہے۔ اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، علی مرتضیٰ سے محبت کرے رضوان اللہ علیہم اجمعین، مگر کسی ایک صحابی کے ساتھ ذرا سا بھی ہلکی سی کمی رکھے تو ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے۔ مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد، حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ، حضرت ہند، اسی طرح سیدنا عمر بن عاص اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت موسیٰ اشعری، حتیٰ کہ حضرت وحشی جنہوں نے قبل اسلام حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ کون؟ حضرت وحشی۔ معاملہ یہ ہے کہ وحشی جو ہے یہ حضرت ہندہ کے ساتھ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، اور وحشی ان کا غلام تھے۔ تو غالباً جنگ احد کے موقع پر وحشی جو ہے یہ بہت ہی نشانے باز تھے، نیزہ بہت نشانے پہ مارتے تھے، چھپکے سے حضرت حمزہ پر حملہ کیا اور شہید کر دیا، اور جس کا بڑا دکھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، کس کو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے سے۔ اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ چند اشعار بھی کہے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے غم میں، اپنے چچا کی شہادت پر۔ وہ شعر تھے ہے نا اسلام کے۔ مگر جب فتح مکہ کے وقت حضرت وحشی ایمان لے آئے، سرکار کے سامنے کھڑے تھے، سب ڈرے ہوئے کانپے ہوئے، سرکار نے فرمایا تم لوگ کیا امید رکھتے ہو مجھ سے؟ سارے کافروں نے، سب لوگوں نے کہا ہاتھ باندھ کر انتا کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، آپ تو کریم ابن کریم ہیں۔ میرے نبی نے کہا فتحوا انتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد ہو۔ وحشی ایمان لے آئے، سرکار نے کہا کہ تھوڑی دیر میری نظروں سے دور رہو، یہاں تک کہ وہ درد جو ابھی تازہ ہے ذرا کم ہو جائے۔ مگر اس کے بعد وحشی جب اسلام لے آئے تو جب کافر تھے تو مخلوق میں سب سے بہتر شخص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن جب اسلام لے آئے تو بعد اسلام اخبث الناس، لوگوں میں سب سے برا شخص کون؟ مسیلمہ کذاب ملعون کو آپ نے قتل کیا، واصل جہنم کیا، نبوت کا جھوٹے دعویٰ دار۔ یہ مسیلمہ کذاب جو پہلا نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا، کذاب، اس کو حضرت وحشی نے مارا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خیر الناس و شر الناس کو قتل کیا ہے۔
خیر الناس حضرت امیر حمزہ، شر الناس یہ مسلم کذاب۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے، اور اس کا قائل کیا ہوگا؟ رافضی ہوگا۔ کسی صحابی کی شان، اگرچہ حضرات شیخین کی توہین کے مثل تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیخین ابو بکر عمر کہ ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کی توہین اور ان کی خلافت کا انکار، اگر توہین نہ کرے خلافت کا ہی انکار کرے تو فقہائے کرام اسے کافر کہتے ہیں۔ چنانچہ بزاریہ میں ہے الرافضی ان کان یسب الشیخین ویلعنہما فہو کافر، کہ رافضی اگر شیخین کو گالیاں دے، ان پر لعنت بھیجے تو وہ کافر ہے۔ تو اسی طرح ہے من انکر خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ فہو کافر فی الصحیح ومنکر خلافت عمر رضی اللہ عنہ فہو کافر فی الاصح۔ صحیح قول کے مطابق ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر کافر ہے، اور حضرت عمر کی خلافت کا منکر اصح قول کے مطابق کافر ہے۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ کوئی ولی کتنے عظیم مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، مگر کسی صحابی کے مرتبے کو ہرگز نہیں پا سکتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تابعین سے لے کر تاب قیامت آنے تک امت کا کوئی ولی کیسے ہی پائے عظیم کو پہنچے، صاحب سلسلہ ہو، خواہ غیر ان کا ہرگز صحابہ میں سے ادنا کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، تو بلکہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام سخت حرام۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام ہیں، لہذا صحابہ کے درمیان جو آپس میں اختلافات بحثیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کو اس کے بیچ میں پڑھنا حرام اشد حرام ہے۔ میاں ماں باپ میں جھگڑا ہو تو فیصلہ بیٹا کرے گا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ ایک تمثیل ہے تقریب فہم کے لیے۔ صحابہ کرام کے آپسی اختلاف میں فیصلہ ہم کرنے والے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ لہذا اس میں پڑھنا ہمارے لیے حرام سخت حرام ہے۔ تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا سب جنتی ہیں، وہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے، اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ ان کی جو مرادیں ہیں رب پورا کرے گا، وہ جہنم کی بھنک اور رمک بھی نہیں پائیں گے، سب جنتی ہیں۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی جس سے لوگ گھبرائے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب کچھ صدر شریعہ فرماتے ہیں، سب مضمون قرآن مجید میں ہے۔ قرآن پاک کے سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، بے شک وہ لوگ جن سے پہلے ہی جنت کا وعدہ کیا جا چکا، اولئک عنها مبعدون، وہ جہنم سے بہت دور رہیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، وہ جہنم کی بھنک بھی نہ پائیں گے، اور انہیں جنت میں جو چاہیں گے سب بے روک ٹوک ملے گا، خالدون ہمیشہ۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں بڑے دن کی گھبراہٹ غمزدہ نہ کرے گی، محشر کی۔
وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور جنت میں لے جائیں گے، امن و سکون سے فرشتے تمام صحابہ رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں۔